اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے تیری تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے، تیرے پیغام پہنچانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ رحمۃ للعالمین تھے، چاہتے تھے کہ سارے ہی مومن ہوں، کوئی بھی کافر نہ رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کار و غضب سے بھی آگاہ تھے، اللہ کے فضل و کرم سے بھی آگاہ تھے، اور رحمۃ للعالمین چاہتے تھے کہ سارے ہی اللہ کے کار و غضب سے بچ جائیں۔ ساری رات دعائیں کرتے تھے، دن کو مکی زندگی میں بھی مدنی زندگی میں سارا دن ان لوگوں کو آپ واعظ و نصیحت اور تبلیغ فرماتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ جہنم سے بچ جائیں اور ایمان لے آئیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیرے ساتھ جلد بازی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بس تو ان کو کہہ دے کہ میں نے اور میرے پیروکاروں نے، چاہے میری آل بیت ہے چاہے میرے صحابہ ہیں، ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیا، ہم بس اسی کو ماننے والے۔ تم مانتے ہو تو اچھی بات ہے، آ جاؤ ہمارے ساتھ، کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانتے تو نہ مانو۔ معلوم یہ ہوا کہ تبلیغ کا جو انداز ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ دیکھو نا، مانتے ہو تو مان لو، نہیں مانتے تو ہم نے مان لیا۔ مؤثر انداز ہونا چاہیے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ایک مقام پر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ ان سے جھگڑا کیجئے اس طریقے سے جو احسن ہو۔ ایک ہوتا ہے جہاد، وہ علیحدہ بات، تبلیغ کر رہے ہیں تو آپ اگر ان سے بحث و مباحثہ بھی ہے تو ایسے طریقے سے کریں جو اچھا طریقہ ہو، احسن طریقے سے کریں۔ دوسری بات یہ کہ ضدی اور ہٹ درم لوگوں کو واعظ و نصیحت نفع نہ بھی دے تو نفع نہ دے تو ان سے مناظرہ کرنا ضروری نہیں ہے، ان سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ ایک آدمی لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، ضدی ہے، تمہاری بات نہیں مانتا، کوشش کر لی ہے، بس اب اس سے علیحدہ ہو جاؤ، کیونکہ آپ فساد کا اندیشہ ہے۔ نہیں مانتا، کوشش کرو، نہیں مانتا، ہٹ درم ہے، ضدی ہے، جاہل ہے، تو بس قرآن کریم فرقان حمید میں دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے جاہل سے پالا پڑ جائے اور وہ تمہاری بات نہ مانے تو کہو سلام، اور یہ بہترین طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنا تبلیغ کریں تو قولی تبلیغ کے ساتھ ساتھ عملی تبلیغ بھی ہونی چاہیے۔ عملی تبلیغ یہ ہے، قولی یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، عملی یہ ہے کہ ہم تو لے آئے، اپنا آپ پہلے پیش کیا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے ایک آدمی نے اجازت مانگی کہ فلاں علاقے میں جاتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، واعظ و نصیحت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کوشش کرنا زبان نہ استعمال کرنا، تبلیغ میں زبان نہ استعمال کرنا، کردار سے تبلیغ کرو کہ لوگ تجھے دیکھیں کہ نمازی ہو جائیں، لوگ تجھے دیکھ کے متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رستے سے گزرتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے، صرف دیکھ کے۔ ہمارے جھنڈا بازار میں، پاکستان کے بڑے مندروں میں سے ایک مندر ادھر پشاور میں جھنڈا بازار میں ہے، وہاں ہندو بھی ہیں، شکل و صورت سے آپ ان کو نہیں پہچان گے، نہیں، داڑیاں بھی ہماری طرح رکھی ہیں، کسی نے نہیں رکھی، ہماری طرح بالکل لباس، پھرنا ٹرنا۔ تو ایک آدمی تھا، اپنے بچے کو پکڑا ہوا تھا، تو وہ دکانوں کے قریب سے گزرا تو اس نے کہا یہ ہندو ہے۔ اب بچے کو آہستہ سے کہا، تو بچے نے کہا یہ تو ہماری طرح ہی ہے، یہ تو ہماری طرح ہی ہے۔ لیکن اس بچے نے کہ کوئی ہندو کو دیکھا تو کہا یہ تو ہماری طرح ہی ہے، وہ تو سوچا ہوگا نا ہندو کو بلا ہوگی۔ ہم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ہم نے کوئی تمیز ہی نہیں رکھی ہوئی، کوئی میں جیسے ایسے کہتے صحابہ کرام جاتے تھے تو لوگ دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ ایک آدمی وہ تھا ادھر بازار میں ہی، کہ میرا واسطہ ان سے پڑھتا رہتا ہے، تو اس آدمی نے کہا مسلمان شاہ، وہ آگے سے کہا اتنا ہندو شاہ، اس کو بڑا غصہ آیا، تو نے مجھے ہندو کیوں کہا ہے، لڑائی ہو۔ میں نے کہا یار صحیح کہا ہے، تو نے اپنے مذہب کی تبلیغ کی ہے، اس کا بھی مذہب ہے، تو کہے مسلمان ہو جاؤ، تجھے کہتا ہے ہندو ہو جاؤ، تو اس کو بتا کہ مسلمان کیا ہے، مجھ میں کون سی خوبی ہے تجھ میں نہیں ہے، اسلام میں کیا ہے ہندو میں نہیں ہے، تو اس کو بتا۔
وہ تو روز صبح بھی جاتا ہے مندر، شام کو بھی جاتا ہے. تو مجھے بتا کہ پچھلے 10 دن میں، مہینے میں 2 میں مسجد آیا ہے. ہندو، وہ ہندو ہے، روزانہ صبح بھی جاتا ہے، شام کو بھی مندر جاتا ہے، اور اپنے ان کی مطلب احترام بھی کرتا ہے، ان کے جو مذہبی بڑے ہیں. تو بتا کہ تو مہینے میں 1 دن مسجد گیا، اب بتا نا اس کو کوئی خوبی بتا اپنی، اور اس کو بتا کہ تیرے ہندو ہونے میں یہ خرابی ہے، میرے مسلمان ہونے میں یہ خوبی ہے، لہذا مسلمان ہو. اکیلے میں ہندو کے سامنے نہیں کہا. میں نے کہا ناپ تول میں تو اس سے مقابلہ کر لے، گفتگو میں، اخلاق میں، کردار میں کوئی ایک چیز اس سے بہتر بتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اصل میں کردار بڑی چیز ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب تیرے اخلاق بڑے عظیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق عظیم کا مالک ہے. دوسرے مقام پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے صحابہ اللہ کا تم پہ بڑا ہی کرم ہے کہ میرا نبی بڑا نرم مزاج ہے. تمہیں نرم مزاج نبی ملا ہے. اگر یہ سخت ہوتے تو اس کے ارد گرد سے لوگ بھاگ جاتے. اخلاق بہت بڑی چیز ہے، نرمی بہت بڑی چیز ہے. یہاں بھی آپ نہیں مان رہے تو اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرما رہے کہ تو ان کو کہہ دے ہم تو لے آئے ایمان، اگر تم بھی لے آؤ. ان اہل کتاب کو بھی کہہ دو. اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سب کے نبی ہیں. کہا نا اس زمانے میں اہل کتاب اور مشرکین اور مومنین تھے. مومنین تو سارے ماننے والے تھے، مخاطب تو ان سب کو خطاب تب ہی درست ہوگا جب حضور ان سب کے نبی ہوں گے. یعنی اہل کتاب کے بھی نبی ہیں نا، اس لیے کہا کہ ان اہل کتاب کو بھی کہہ دو. ان مکے والے مشرکوں کو جتنے بھی ہیں ان کے بھی نبی ہیں اور مسلمانوں کے بھی نبی ہیں، اس لیے سب کو کہہ دو. معلوم ہو کہ حضور سب کے نبی ہیں. اب ہر نبی کے زمانے میں جتنے وہ لوگ ہوتے تھے اس کے امتی ہوتے تھے، تو علاقے بعض نبی بعض علاقے کا بعض وقت کے لیے، حضور علیہ السلام سارے وقتوں کے لیے سارے لوگوں کے لیے. اسی طرح حضور علیہ السلام بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بوئستو الی الاسود والاحمر، کہ مجھے کالے سرخ سب کے لیے بھیجا گیا ہے. چاہے وہ افریقے والے ہیں کہ یورپ والے ہیں کہ جتنے بھی ہیں، مجھے سب کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. میں سب کا نبی، سب کا رسول. اس وقت میں ساری حضور کی امت ہے، کچھ ماننے والی کچھ نہ ماننے. کیونکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے اس کو امتی بنا دے. اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو حضور اور قرآن کی تعلیمات دلائیں گے. اسی طرح یاد رکھو کہ ہدایت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپی ہوئی ہے. یعنی حضور کی اتباع کے بغیر، حضور کے طریقے کے بغیر، حضور کے پیچھے چلے بغیر اللہ کو وحدہ لا شریک مان بھی لو تب بھی کافر. حضور کی اتباع میں اللہ کو وحدہ لا شریک مان. اگر ایک آدمی اپنے طور پر اپنی سوچ سے نمازیں پڑھتا رہے، حضور کے طریقے کو درمیان سے نکال دے، تو وہ نہ نماز ہے نہ وہ عبادت ہے، بلکہ حضور کو اللہ فرماتا ہے اس کو میں نے ایک نمونہ بنا کے بھیجا ہے. قرآن تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور اس کے ساتھ پریکٹیکل قرآن میں نے رسول کو بنا کے بھیجا ہے. یہاں سے پڑھتے جاؤ، وہاں دیکھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ. یہ پڑھو، نماز پڑھو، کیسے پڑھنی ہے ادھر دیکھو. حج کرو، کیسے کرنا ہے ادھر دیکھو. وہ ساتھ پریکٹیکل نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو ہے نا، اب یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ان انبیاء کو مانتے ہیں، یہ جھوٹ کہتے ہیں. پہلے بھی اللہ کی آیات کا بھی انکار کرتے تھے، تورات انجیل کے بھی یہ منکر تھے. یہ نہیں ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تورات مانتے ہیں انجیل جھوٹے ہیں. تورات انجیل کے بھی یہ منکر تھے، اللہ کی وحدانیت کی بھی منکر تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان انبیاء کو مانتے ہیں. جھوٹ کہہ رہے ہیں. ان انبیاء کو یہ قتل کرنے والے تھے. نہ صرف ان انبیاء کو قتل کرنے والے تھے بلکہ جو عدل و انصاف اور حق کی بات کرتا اس کو بھی قتل کرتے تھے. یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں. پھر ایک بار ترجمہ دیکھیں.
فَإِن پس اگر پس ان اگر آج جھگڑا کرے جد بازی کرے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پس قل آپ ارشاد فرما دیجئے اسلم جھکا لیا ہے سر خم تسلیم کر دیا ہے تو میں نے وجہی اپنی ذات کو لے واسطے للہ اللہ کے واسطے ومن اور اس کسی نے بھی تبعانی جنہوں نے اتباع کی ومن اتبعانی اور جس نے میری اتباع کی جس نے میری پیروی کی انہوں نے بھی اپنی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا وقل آپ ارشاد فرما دیجیے لے واسطے للذین ان کے لوگوں کے لیے اوتو جن کو دی گئی ہے اوتو الکتاب کتاب والامیین اور ان پڑھ کیا فرماؤ کیا اسلم تم اسلام لاتے ہو ان پس اگر اسلم یہ اسلام لے آئیں مان جائیں فقد پس تحقیق کے ساتھ اہتدو اچھا میں نے پہلے یہاں پیش کر فقد اہتدو تو بس یہ ہدایت پا جائیں یعنی مان لیں گردن جھکا دیں پھر یہ ہدایت پا جائیں گے وَإِنْ اور اگر تولوا منہ موڑ لیں نہ مانے فَإِنَّمَا پس بے شک عَلَيْكَ الْبَلَاغُ آپ کے ذمہ تو پیغام پہنچانا ہے حضور بھی ہادی ہے اللہ بھی ہادی ہے حضور کا ہادی معنی یہ ہے کہ ہدایت کا رستہ دکھائے اللہ کے ہادی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ منزل مقصود پر پہنچائے واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر بہت دیکھنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں کو ان الذین بے شک وہ لوگ یکفرون جو کفر کرتے ہیں بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا ویکفرون اور قتل کرتے ہیں انبیاء النبیین انبیاء علیہ السلام کو بغیر نہ حق کے ویکفرون اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی الذین وہ لوگ یامرون جو حکم کرتے ہیں بالقسط انصاف کے ساتھ من الناس لوگوں میں سے فبشر بس خوشخبری سنا دو ان کو بعذاب الیم دردناک عذاب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ العالمین یا اللہ غلطی کوتاہی لفظ معاف فرما یا اللہ قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ سارے بزرگوں کی مغفرت فرما یا اللہ سارے عاجزان کی یا اللہ سب تیرے جوان آ رہے ہیں ذکر و اقرار جنہوں نے نہیں اللہ غیب نے فرمانے سے اللہ سارے بچے نے خوشیاں نے والدین نے بزرگوں سے دعا کر اللہ تعالیٰ نے مسایا فنجی دے کھانا دانا دے سارے نصیب اللہ تعالیٰ دیر سلام برحمتہ یا ارحم الراحمین